کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ سورہ نور ہمارے مطالعے میں ہے۔ سورہ نور میں جو آیات مبارکہ بیان کی گئی ہیں، خاص طور پر جو آیات احکام ہیں، ان میں سے زیادہ تر کا تعلق عائلی زندگی، گھریلو زندگی سے ہے۔ جو ہماری گھریلو زندگی ہوتی ہے، انسان کا جو گھر ہے، وہ اس کے لیے امن کا سب سے بڑا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ انسان کے لیے جائے پناہ ہوتی ہے۔ انسان وہاں خود کو محفوظ تصور کرتا ہے۔ اس کی جان، آبرو، عزت، مال اس گھر میں محفوظ رہتے ہیں۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے گھروں کے تعلق سے بھی ہمیں احکام بیان کیے ہیں۔ وہ احکام جن کا مقصود یہ ہے کہ انسان نے جن مقاصد کے تحت گھر میں رہائش اختیار کی ہے، ٹھکانہ اختیار کیا ہے، تو انسان کے وہ جو مقاصد ہیں انہیں زد نہ پہنچے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ گھر میں رہنے کے تعلق سے جو اسے رائٹس اور حقوق حاصل ہیں، ان حقوق اور رائٹس کو کسی قسم کی تکلیف جو ہے یا پامالی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس تعلق سے آج ہم گفتگو کریں گے سورہ نور کی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 29 تک۔ 3 آیات مبارکہ آج ہمارے زیر مطالعہ رہیں گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے ضمن میں کن نکات پر گفتگو ہوگی۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ پہلا عنوان یہ ہوگا کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ جی، دوسرا عنوان خلاصہ ان تینوں آیات کا یہ ہے کہ انسان کی جو گھریلو زندگی ہے وہاں اسے ایک پرائیویسی حاصل ہے۔ انسان کا جو گھر ہے وہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ دیتا ہے۔ اس تعلق سے گفتگو ہوگی۔ جی، آیت نمبر 27 اور اس کی تفسیر بیان ہوگی۔ جی، آیت نمبر 28 اور اس کی تفسیر بیان ہوگی، اور اسی طریقے سے آیت نمبر 29 اور اس کی تفسیر بیان ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف، اور ہم اپنا جو کنٹینٹ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ انسان کی جو گھریلو زندگی ہے بہت ساری چیزوں کی حفاظت اور ضمانت دیتی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کی ایک عورت نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں ہوتی ہوں اور ایسی حالت ہوتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھے، چاہے وہ میرے والد یا بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، اور میری اس حالت میں گھر میں مردوں کا آنا جانا رہے تو میں کیا کروں؟ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئیں، اور چادر اور چار دیواری کا جو تحفظ ہے، چادر اور چار دیواری کا جو فلسفہ ہے، قرآن کریم فرقان حمید نے وہ بیان فرمایا۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ فضل اور احسان رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے انسان کے دلوں میں گھروں میں رہنے کا القاء فرمایا۔ انسان نے گھروں میں رہنا اختیار کیا، وہ گھر کسی بھی نوعیت کے ہوں۔ اگر کوئی آج بھی جنگلوں میں رہتا ہے تو جھونپڑیوں میں رہتا ہے، وہ جھونپڑیوں کے ذریعے، وہ کانٹوں کی دیواروں کے ذریعے ایک پردے کا، ایک آڑ کا اہتمام کرتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، ہر ایک آدمی اپنی ذاتی پرائیویسی چاہتا ہے، اپنی عزت کی پرائیویسی چاہتا ہے۔ گھر میں جو ماں بہنیں ہوتی ہیں ان کی عزت اور ان کی پرائیویسی کا تحفظ چاہتا ہے۔ تو انسان کا جو گھر ہے، جہاں اس کے رہنے کی جگہ ہے، جہاں اس کے مال و اسباب رکھنے کی جگہ ہے، وہیں گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان قرار محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے،
ایک تحفظ محسوس کرتا ہے، اپنے اس گھر کا تحفظ چاہتا ہے، اپنی اس چار دیواری کا تحفظ چاہتا ہے، اپنے اس چادر کا تحفظ چاہتا ہے، تو قرآن کریم فرقان حمید نے گھروں میں بغیر اجازت داخل ہونے سے منع فرمایا۔ اور یہ جو گھروں میں بغیر اجازت داخل ہونے کا معاملہ ہے، سورہ نور میں 2 جگہ اس کے احکام بیان ہوئے۔ ایک تو یہ مقام ہے آیت نمبر 27 سے 29 تک، اور دوسرا آیت نمبر 58 اور 59 میں بچوں کے تعلق سے، اور جو اس زمانے میں غلام نوکر چاکر کی صورت میں ہوتے تھے ان کے ضمن میں احکام جو ہیں وہ آیت نمبر 58 اور 59 میں بیان کیے گئے۔ تو آیت نمبر 58 اور 59 کے جو احکام ہیں وہ آگے چل کر جب وہ آیات آئیں گی تو ان احکام کو ہم اسی وقت بیان کریں گے۔ اب یہاں ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ گھر میں جو جانا ہے، گھر میں جانے کے مطلب کہ 2 مرحلے یا 2 زاویے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی اجنبی گھر میں آتا ہے، مثال کے طور پر الیکٹریشین نے آ کے کام کرنا ہے، پلمبر نے آ کے کام کرنا ہے، تو اجنبی آدمی تو لا محالہ آج بھی پوچھ کر آئے گا، اجازت لے کر آئے گا، اور بعض جگہوں پر بدقسمتی سے ایسا میل جول ہوتا ہے کہ اڑوس پڑوس والے بھی دھڑیلے سے گھروں میں آ جاتے ہیں، محرم نا محرم کا کوئی تصور ہی وہ نہیں رکھتے۔ کوئی کہتا ہے میرا منہ بولا فلاں ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہے، بچے پڑوسیوں کے بالغ ہو جاتے ہیں تب بھی وہ منہ اٹھا کر گھروں میں آ جاتے ہیں سیدھے، تو یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ تو ایک بحث تو یہاں یہ ہے کہ کوئی شخص اجنبی ہے، نا محرم ہے، اور وہ بغیر اجازت کے گھروں میں آ رہا ہے، ان آیات کی روشنی میں اس کا ایسا طرز عمل کیسا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود محارم، مطلب بندہ اپنی ماں کے گھر جاتا ہے یا گھر میں ماں ہی رہتی ہے تو تب بھی یہ اجازت لے کر اندر آئے گا۔ ایک ہے باہر سے اندر آنا اور ایک ہے گھر کے اندر ہی رہنا۔ اب گھر کے اندر کمرے الگ الگ ہیں تو اب وہاں کیا طرز عمل اس کا ہونا چاہیے، ان دونوں جہتوں سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 27 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو۔ یعنی یہ بات تو واضح ہو گئی کہ قرآن کریم فرقان حمید نے منع کر دیا ہے کہ اپنے گھروں کے علاوہ اور گھروں میں نہیں جانا، یہاں تک کہ اجازت لو، سلام کرو، اور اسی میں تمہارا فائدہ ہے، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یہ آیت مبارکہ چادر اور چار دیواری کا جو تحفظ ہے اس کو بیان کرتی ہے۔ اب یہاں ہم کچھ الفاظ کے تحت لفظ بلفظ تفسیر کی طرف چلیں گے۔ یہاں فرمایا گیا حتیٰ تستأنسوا، تم کسی کے گھر میں نہ جاؤ، بلکہ اس سے پہلے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھروں میں نہ جاؤ۔ یا اپنے گھر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ جہاں انسان کی اپنی رہائش ہے، یہ واضح مراد ہے۔ یہ نہیں کہ جناب پورا خاندان آپ کا اپنا ہے، ماما چاچا تایا فلاں ہمارے اپنی ہیں، جناب نہیں، صرف اپنا گھر ایسا ہے جہاں اپنی رہائش ہے کہ وہاں انسان بغیر اجازت کے جائے گا، اور اگر وہاں بھی دیگر محارم رہتے ہیں
تو وہاں جانے پر بھی یہ کسی نہ کسی انداز پر تنبیہ کرے گا، مثلا کھنگارنے کے ساتھ یا پاؤں کی دھمک کے ساتھ کہ بھئی آپ آ رہے ہیں، تاکہ وہ متنبہ ہو جائیں اور وہ ایسی کیفیت میں نہ ہو کہ جس میں وہ پسند نہ کریں کہ کوئی انہیں دیکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر غیر بیوتکم سے مراد کو یہ لے کہ جناب جو گھر آپ کی اونرشپ میں ہیں، آپ کی پراپرٹی میں ہیں، اس سے وہ مراد ہیں، تب بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سارے گھر ایسے ہوں گے جو کرائے پر دیے ہوں گے، تو کیا ان گھروں میں بغیر اجازت جانا جائز ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ یہاں معنی یہ کیا ہے مفسرین نے کہ اس سے مراد وہ گھر ہیں کہ جہاں آپ کی اپنی رہائش ہے۔ ان کے علاوہ جب کسی گھروں میں جانا ہو تو لازمی طور پر پہلے اجازت لینی ہے، سلام کرنا ہے۔ اب اجازت کے لیے جو قرآن پاک نے یہاں لفظ استعمال کیا یا جو لفظ ذکر کیا وہ یہ ذکر کیا حتی تستأنسوا۔ اب یہ جو لفظ ہے تستأنسوا، یہ انسیت سے نکلا ہے۔ اب انسیت کا یہاں کیا معنی ہے؟ تو اس مقام پر ایک سے زیادہ تفاسیر بیان کی گئی، جیسا کہ علامہ بغوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، خلیل نحوی اور دیگر لوگوں کے حوالے سے، کہ آنستو کا ایک معنی ہوتا ہے ابصرتو، دیکھنا، جیسا کہ قرآن پاک نے فرمایا آنستو نارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، اس موقع پر یہ لفظ استعمال ہوا۔ تو مراد یہ ہے کہ جب آپ کی اندر والوں سے کمیونیکیشن ہو جائے، وہ آپ کو اندر آنے کا کہیں، یعنی جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں وہ آپ کو دیکھتا ہے تو ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ کمیونیکیشن جب ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی انسیت پیدا ہوتی ہے، اور انسیت کے بعد بندہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے، آنے دینا ہے کہ نہیں آنے دینا۔ تو ایک صورت تو یہی کہ کمیونیکیشن قائم ہو، اور دوسری صورت یہ بیان کی کہ اندر سے آپ بات چیت کر لیں اس سے، یا کھنگاریں، متنبہ کریں، وہاں سے رپلائی آئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں تستانسو اذن کے معنی میں ہے، اذن طلب کرنے کے معنی میں ہے کہ آپ سامنے والے سے اذن طلب کرو، چونکہ اذن طلب کرنے میں انسیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو نتیجہ ہے قرآن پاک نے وہ الفاظ یہاں پر ذکر فرمائے ہیں۔ اب یہاں جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی عرض کیا کہ دو صورتیں بنتی ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی اجنبی آ رہا ہے گھر کے اندر تو وہ بھی اجازت لے گا، اور ایک یہ کہ گھر میں اپنے ہی محارم میں، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ اگر گھر میں ماں ہو جب بھی اجازت طلب کرو، تو اپنے محارم ہیں تب بھی گھر میں یوں ایک دم سے اچانک سے داخل ہونا درست نہیں ہے، بلکہ متنبہ کرنا ضروری ہے۔ وہ کھنگار کے، پاؤں کے قدم کی دھمک کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے یہ کرنا ضروری ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں مختلف افراد ہیں، ایک ہی گھر ہے، مثال کے طور پر سسر اور بہو، یہ دونوں یعنی ان کا پردہ نہیں ہے۔ سسر جو ہے وہ جب شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد سسر جو ہے، بہو آتی ہے گھر میں، رخصتی ہو جاتی ہے، سسر محرم ہو چکا ہے۔ اب محرم تو ہو گیا ہے لیکن بہو کا ایک پردہ ہے۔ ٹھیک ہے، سسر کے سامنے چہرہ ظاہر ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن ہر وقت عورت ایسی کیفیت میں نہیں ہوتی کہ وہ بالکل ایک محصور ہو کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنے بالکل ایک آزاد کیفیت میں بیٹھی ہوتی ہے، بال کھلے ہیں، سینے پہ دوپٹہ نہیں ہے، ایسی کوئی کیفیت ہے، تو وہ نہیں چاہے گی کہ ایسے مرحلے پر سسر کی نظر پڑے، یا بہنیں ہیں جوان ہیں وہ نہیں چاہیں گی بھائیوں کی نظر پڑے۔ تو یوں جب ان کے کمروں کی طرف جانے کا موقع ہو تو یہی طریقہ اپنایا جائے جو کہ اذن کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے، کھنگار کے ذریعے، دھمک کے ذریعے، آواز دے لے بندہ کہ پتہ چلے ان کو کہ جناب آپ آ رہے ہیں۔ تو جو شرم حیا والی خواتین ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں کہ گھر کے جو محارم ہیں ان کو آتے ہوئے جب دیکھتی ہیں تو اپنے سینوں پہ چادر ڈال لیتی ہیں، اگرچہ کہ بھائی ہوں، اگرچہ کہ باپ ہوں،
اگرچہ کہ سسر ہوں، اس محارم کے لیے بھی ان کے اوپر ایک حیا طاری ہوتی ہے، اور اس حیا کے پیش نظر وہ اپنے آپ کو ذرا لپیٹ لیتی ہیں، اور وہ جو ایک ریلیکس ماحول تھا اس سے نکل کر ایک ریزرو جو پوزیشن ہوتی ہے وہ اس میں چلی جاتی ہیں۔ تو یوں ان کے تعلق سے بھی گھر میں رہتے ہوئے یہ آداب، یہ حدود قرآن و حدیث نے ہمارے لیے بیان کیے ہیں۔ کتنا شاندار دین ہے ہمارا کہ جس میں ایک ایک پہلو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا حتیٰ تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، اجازت لے لو اور اجازت کے ساتھ ساتھ سلام بھی کرو۔ اب یہاں اجازت کا لفظ پہلے آیا ہے اور سلام کرنے کا لفظ بعد میں آیا ہے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ واو ترتیب کے لیے ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ عربی لغت میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ واو ترتیب کے لیے ہوتی ہے۔ جمہور مفسرین کا یہی قول ہے کہ اس موقع پر پہلے بندہ سلام کرے گا۔ جب کوئی کسی کے دروازے پر پہنچا ہے تو پہلے سلام کرے گا، پھر مثال کے طور پر فلاں صاحب ہیں، جو گفتگو کرنی ہے اس کو، جو جملے بولنے ہیں، اگلے جملے وہ بولے گا۔ بنو عامر کے ایک شخص سے روایت ہے کہ انہ استاذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارکہ کے باہر آیا اور اس نے کہا علیجو، میں اندر آ جاؤں؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خادم سے فرمایا اخرج الی ھذا فعلمہ الاستئذان، اس بندے کے پاس جاؤ اور اسے اجازت لینے کا طریقہ بتاؤ۔ فقل لہ، اسے کہو قل السلام علیکم ادخل، اس سے کہو کہ پہلے سلام کرے، یوں کہے السلام علیکم، پھر کہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو اس شخص نے جب یہ بات سنی تو اب اس نے پہلے سلام کہا، اور سلام کہنے کے بعد پھر یہ اجازت لے کر اندر آیا۔ تو یہاں قرآن پاک نے دو لفظ بیان کیے، اذن طلب کرنا اور سلام کہنا۔ اس میں سلام کہنا پہلے ہوگا عملی اعتبار سے، اور اذن کا جو مرحلہ ہے وہ بعد میں ہوگا۔ اب یہاں جو اندر آ جاؤں، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، کوئی آفس میں ہے مثال کے طور پر کام کر رہا ہے تو وہاں تو بندہ اجازت مانگ کے اندر چلا جائے گا۔ گھروں میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ کہے کہ میں اندر آ جاؤں، ٹھیک ہے؟ گھروں میں پہلے بتائے گا، کہے گا، پھر اس کے لیے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلے گا یا اندر پردہ کروایا جائے گا، اور پھر جا کے یہ اندر داخل ہوگا۔ اب یہاں ایک معاملہ اور بھی ہے، اگلی آیت مبارکہ میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اگر اجازت نہیں ملتی تو کیا کرنا ہے؟ پیٹتے رہنا دروازے کو یا گھنٹی پہ ہاتھ رکھ کے چھوڑ دینا ہے؟ یہ کرنا ہے کہ 3 مرتبہ بندہ سلام کرے گا یا 3 مرتبہ دستک دے گا، اور اگر اجازت نہیں ملتی تو واپس چلا جائے گا۔ بات ہو رہی ہے سلام کرنے کی، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں انصار کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ حالت میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، 3 مرتبہ اجازت طلب کی، اجازت نہیں دی گئی تو میں واپس آ گیا۔ پھر جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں چلے گئے؟ تو یہ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ دی جائے تو وہ واپس چلا جائے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب حدیث بیان کرتے تھے، جب آپ فرامین بیان کرتے تھے، تو کبھی کوئی ہوتا تھا، کبھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ہر صحابی ہر موقع پہ ہر جگہ موجود ہو ضروری نہیں ہے۔ ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں تاریخ میں کہ کوئی بات کی کسی صحابی نے، دوسرے نے کہا کہ نہیں، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یوں فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے جو حضور نے فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی واقعات ہیں۔ اب اس موقع پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا واقعی
رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح فرمایا ہے، تم اس پر کسی کو گواہ بنا کر لے کر آؤ۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پریشان ہے، کیا کروں؟ بات تو انہوں نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی تھی، اب گواہ کہاں سے لے کر آؤں؟ مطلب اس موقع پر کون تھا کون نہیں تھا، بہت عرصہ پہلے یہ بات سنی۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جو نقشہ کھینچا، ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں انصار کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ خوف زدہ حالت میں آئے، یعنی پریشان آئے ہیں، اور پھر انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ مجھے اس پر گواہ چاہیے، کون ہے جس نے رسول اکرم علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، مسلمانوں میں سب سے کم عمر شخص اس حدیث کی شہادت دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو تھے اس وقت کم عمر تھے، اور انہوں نے یہ حدیث رسول اکرم علیہ السلام سے سنی ہوئی تھی۔ تو چنانچہ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں سب سے کم عمر تھا، میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور میں نے جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ نبی اکرم علیہ السلام نے بلا شبہ ایسا فرمایا تھا۔ تو جو احادیث ہیں یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ بغیر کسی سند کے، بغیر کسی تحقیق کے ہم تک پہنچی ہیں۔ خود صحابہ اکرام علیہ رضوان ایک ایک حدیث کے معاملے میں کس قدر محتاط ہوا کرتے تھے، ہمیں یہ بات بھی اچھی طرح یہاں سیکھنے کو ملتی ہے۔ آیت نمبر 28، آئیے اس کی تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ، جب بھی بے مالکوں کی اجازت کے ان میں نہ جاؤ، اور اگر تم سے کہا جائے واپس جاؤ تو واپس ہو، یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے، اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اگلا مرحلہ بیان ہو رہا ہے کہ اجازت تو کسی نے لے لی ہے۔ اب دو صورتیں ہیں کہ دروازہ کھلا ہے لیکن کسی کی کوئی آوازیں نہیں آئی، تب بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی کے گھر میں یوں داخل ہو جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اسے صراحتاً کہہ دیا جائے کہ بعد میں آئیے گا۔ اب ہمارے ہاں تو آنا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں لوگ، مجھے واپس بھیج دیا، جواب نہیں دیا، بڑے لوگ ہو گئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ 100 مسئلے ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کا کوئی بچہ گر گیا ہو، وہ اس کو سنبھالنے میں مصروف ہوں، پٹی کرنے میں مصروف ہوں، کوئی گھر میں کوئی اور ایسی کیفیت چل رہی ہو، بعض اوقات کسی کا فون آیا ہوتا ہے، کوئی ایسی سینسیٹیو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اندر کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو جب ایک شخص اپنے گھر کے اندر ہے تو اسے ایک تحفظ حاصل ہے اور اس کی اپنی پرائیویسی ہے۔ تو اگر وہ منع کرتا ہے، اس موقع پر ملنا نہیں چاہتا، تو برا نہیں ماننا چاہیے۔ قرآن پاک نے واضح طور پر فرما دیا وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، بعد میں آئیے گا، یا اس وقت اندر نہیں آ سکتے، فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، تم وہاں سے چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ چلے جانے پر ایک نقطہ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ وہاں بیٹھے نہ رہو۔ جب چلے جانے کا کہا ہے تو وہاں بیٹھ کر، جب اسے پتہ چلے گا کہ بندہ وہاں پھر بھی بیٹھا ہوا جناب، تو ایک سامنے والے کے دل و دماغ پر ایک بوجھ بنے گا، ایک ملال کی کیفیت ہوگی اور ایک اضطراب کی کیفیت ہوگی۔ تو یہاں دونوں باتیں فرما دی گئیں کہ اجازت نہ ملے تب بھی لوٹ جاؤ، اور اگر لوٹنے کا کہا جائے تو تب بھی لوٹ جاؤ۔ تو یہاں پر جو ہے وہ دیگر بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج کل کمیونیکیشن بڑی آسان ہو چکی ہے،
فون آ چکے ہیں، آپ کسی کا جانا چاہتے ہیں، پہلے سے کمیونیکیشن کر کے جائیں، پوچھ کر جائیں، اس سے ملنا ہے. اور ٹھیک ہے آپ ویسے چلے گئے، آپ کے بڑے نزدیک رہتے ہیں یا آپ یوز ٹو ہیں، بڑا قریبی تعلق ہے، تب بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جہاں صدمہ وہاں ہوتا ہے جہاں سے توقع زیادہ ہوتی ہے. میں گرا دوست، مجھے واپس کر دیا، بڑے لوگ ہو گئے ہیں، بڑے آدمی ہو گئے ہیں. تو ہمیں یہ عادت بنانی چاہیے کہ ہر شخص، ہر جو اہم شخص ہوتا ہے یا کامیاب شخص ہوتا ہے وہ ایک شیڈول کے مطابق زندگی گزارتا ہے. خاص طور پہ جو مصروف شخص ہوتا ہے، جس کے کام زیادہ ہوتے ہیں، اس کا اپنا ایک شیڈول ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رات کو 10 بجے فون بند کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سونے اٹھنے کے ٹائم بڑے مقرر ہوتے ہیں. تو اگر وہ ان کا شیڈول اپ ڈاؤن ہو جائے تو اگلا پورا دن خراب ہو جاتا ہے، یا جو انہوں نے ترتیب بنائی ہوتی ہے اپنے شیڈول کی وہ ساری کی ساری خراب ہو جاتی ہے. تو یوں کسی کے گھر میں جانے کا معاملہ ہو یا کسی کے آفس میں جانے کا معاملہ ہو، دفتر میں جانے کا معاملہ ہو، تو یہی ہونا چاہیے کہ آپ کسی سے اجازت لے کر جائیں. میں اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. میں کسی کام سے کسی جگہ گیا، تو ایک سرکاری آفس تھا. تو وہاں مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے شہر کا بندہ بھی یہاں سب سے بڑا افسر ہے، پھر آؤ آپ کو لے کے چلتا ہوں. میں کہ نہیں بھائی میں کیسے جاؤں، میری کوئی ٹائم نہیں لیا، کوئی شیڈول سے طے نہیں ہوا، اور یوں منہ اٹھا کے کیسے کہتا نہیں آؤ لے کے چلتا ہوں. تو چلے گئے. اب وہ صاحب اپنے کاموں میں مصروف تھے، تو اس نے کہا کہ آپ بعد میں آ جائیے گا مہربانی کر کے. بظاہر تو ایک جناب پھیکا ہو گیا بندہ، اور جناب ایک بڑا بوجھ ہوتا ہے طبیعت پر کہ یار میں گیا ہوں، یوں بول دیا ہے. لیکن بغیر کسی اظہار ناراضگی کے ہم واپس آ گئے، کیونکہ ہم اچانک سے گئے تھے، بغیر بتائے گئے تھے، اور میں تو جا بھی نہیں رہا تھا. وہ اصرار تھا ان کا کہ آیا آئیں ذرا مل کر آتے ہیں. تو یوں ہوتا یہ ہے کہ سامنے والے کا رائٹ ہوتا ہے. اگر وہ مصروف ہے، اپنے کام میں ہے، اور آپ اچانک سے نازل ہو گئے ہیں، تو اس نے یہ جواب دے دیا ہے. تو قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے ہمیں یہاں پہ؟ اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، کوئی بری بات نہیں، اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے. وہ اجازت دے تو آپ ملیں، اجازت نہ دے تو آپ واپس آ جائیں گے. اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہوتی. بعض لوگ فون پہ بات کرتے ہیں، ان کو شارٹ بات کرنے کی عادت ہی نہیں ہوتی. جیسے میری عادت ہے، میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ بہت لمبی کرے گا، میں اس کا فون ہی نہیں اٹھاتا. 5 منٹ تو بندہ ہیلو ہائے کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، کیسے ہو، فلاں ہو، اتنے دن ہو گئے فون نہیں اٹھائے، یوں فلاں فلاں، میں اس کا فون ہی نہیں اٹھاتا. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے پاس شارٹ ہے، ٹائم بہت کم ہے. اب میں سے ایک ایسا بندہ ہوگا جو ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہے، بندہ اس کا فون اٹھا لیتا ہے کہ بھائی چلو ٹو دی پوائنٹ بات کرے گا، اور اپنا کوئی کام ہوگا اس کو کام نمٹ جائے گا. پتہ چلے کہ جناب 20 منٹ کے بعد اس کو اپنا کام یاد آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یوں ہمیں ایک دوسرے کی جو تکلیف ہے، ایک دوسرے کے جو احساسات ہیں، اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے. تو یہ معاشرت ہے. یہ اس معاشرت کے اندر دونوں چیزیں ہیں. ایک ہے کسی کو اذیت دینا، بالکل جائز نہیں ہے، اور ایک ہے اپنے اوپر اذیت اوڑھ لینا. مثال کے طور پر جب کسی کو کہا کہ بھائی بعد میں آئیے گا، قرآن پاک کا واضح حکم ہے. اب وہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو یوں بول دیا. اب وہ اپنے اوپر اذیت اوڑھ لیتا ہے، اس معاملے کو تکلیف دہ محسوس کرتا ہے، اس میں اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، اور سناتا پھرتا ہے لوگوں کو، دیکھو بڑا آدمی ہو گیا، یوں ہو گیا ہے، میں گیا مجھے یوں کہا. یہ جو اذیت اوڑھ لینے کا معاملہ ہے، سامنے والے کا کوئی قصور نہیں ہے، حکم قرآنی موجود ہے. تو بعض اوقات ہم آپس کے معاملات میں بھی ایک ایسے معاملے میں الجھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں ہم نے خود اپنے اوپر اذیت اوڑھی ہوتی ہے، سامنے والے نے ہماری حق تلفی نہیں کی ہوتی. جو ہم دیکھتے ہیں بعض اسلامی بھائیوں میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے. جب کیس لے کے بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ معاملہ تو کوئی بھی نہیں ہے. ایک طرفہ شخص، ایک طرفہ جو فریق ہے، اس نے خود اپنے اوپر کسی بات کو بتنگڑ بنا کر اذیت اوڑھ رکھی ہے، معاملہ تو کچھ بھی نہیں تھا.
اس نے خود اس کو ایک بڑا محسوس کیا اور ایک اذیت اوڑھ لی، اور پھر شکوہ یہ کیا کہ اس نے میرے ساتھ یوں کیا ہے۔ تو حقوق تلف ہونا یا نہ ہونا اس کا پورا ایک فلسفہ ہے، ہمیں باتیں اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک فرما رہا ہے پلٹ جاؤ، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ یا مفسرین نے بعض روایتوں کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا کہ یہ چونکہ کم عمر تھے تو یہ لوگوں کے پاس رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سننے جاتے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی کوئی روایت ان کے پاس ہو، کوئی حدیث ان کے پاس ہو۔ دیکھتے کہ ان کے دروازے بند ہیں، دستک بھی نہیں دیتے۔ ادب تھا ان کا کہ جس کے پاس یہ حدیث سننے اور حاصل کرنے جا رہے ہیں کہ وہ تو ان کے استاد ہوں گے، اب استاد کے دروازے پر دستک کیسے دوں؟ کیا پتہ کسی کام میں مصروف ہوں، آرام میں مشغول ہوں، خلل واقع نہ ہوں، وہیں بیٹھ جاتے۔ اب عرب میں، صحرائے عرب میں تو دھول مٹی اڑتی ہے، تو جھکڑ کے جھکڑ چلتے اور یہ مٹی سے آلودہ ہوئے ہوتے۔ جب وہ صاحب خانہ باہر نکلتے کہتے اے رسول اکرم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، اے عظیم فرد، آپ یہاں اس طرح بیٹھے ہیں، آپ نے دستک کیوں نہ دی؟ تو یہ عرض کرتے کہ میں نے مناسب نہ سمجھا۔ ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے۔ آئیے آیت نمبر 29 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی سکونت کے نہیں، اور ان کے برتنے کا تمہیں اختیار ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہاں ایک حدیث پاک بھی بیان کی گئی ہے اجازت کے تعلق سے کہ بعض لوگ اجازت لینے جاتے ہیں تو یوں جھریوں میں جھانک جھانک کے دیکھتے ہیں، تاکی جاکی کرتے ہیں، یہ بھی سخت ممنوع ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر اس موقع پر کوئی شخص یوں جھانک رہا ہو اور کوئی چھڑی سے اس کی آنکھ پھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ تو اتنا سخت معاملہ ہے کسی کی پرائیویسی کو خراب کرنا اور یہ معاملہ کرنا۔ تو یہاں یہ جو آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 29، اس میں ایک مستثنیٰ پہلو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جو اوپن ایریا ہے تو وہاں بغیر اجازت کے جایا جا سکتا ہے۔ جیسے پلیٹ فارم ہے، پلیٹ فارم پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس حصے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ تو دو تفسیریں بیان کی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ مسافر خانے، سرائے خانے، جہاں ہر کوئی آتا جاتا بیٹھتا ہے، کیونکہ دھوپ کے اندر سایہ لینے کے لیے کچھ دیر آرام کے لیے وہ جگہ ہوتی تھیں، وہ اوپن ایریاز تھی، پبلک پلیس تھے، تو ان میں اجازت دی گئی۔ یا پھر مراد یہاں پہ تجارتی ایریاز ہیں کہ جو دکانیں ہیں، گودام ہیں اور کھلے ہیں، دروازے ان کے بند نہیں ہیں، تو وہاں اگر کوئی جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احکام قرآنی پر اور تمام کے تمام احکام قرآنی پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔